السلام علیکم ایوری ون، دس از می رافیہ شیخ اور میرا ٹاپک ہے ایڈلفیا کمیونیکیشنز اسکینڈل۔ یہ وہ کمپنی ہے جس کو میں سب سے پہلے اچھا انٹروڈکشن دے دیتی ہوں۔ ایڈلفیا کمیونیکیشن جو ہے وہ کیبل ٹیلی ویژن کی کمپنی ہے، مطلب کیبل وغیرہ ان لوگوں نے پرچیز کی، اس کے بعد انہوں نے وہ سیلنگ کی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ انہوں نے مزید پروڈکٹس جو ہیں وہ انکلوڈ کیے ریگارڈنگ کیبل اینڈ ٹیلی ویژن، اور اس کے بعد ان کی کمپنی میں کافی اچھا خاصا سکسیس آیا تھا۔ یہ کمپنی غریب سے علاقے میں، غریب گاؤں میں کہہ سکتے ہیں، کھولی گئی تھی۔ یہ دو بھائیوں نے مل کر یہ کمپنی لی تھی۔ دو بھائی تھے، ایک کا نام تھا گز، ایک کا نام تھا جان، اور دونوں نے مل کر یہ کمپنی جو ہے وہ پرچیز کی تھی فرینچائزز کی، اور $300 جو ہے $300 میں انہوں نے پرچیز کی تھی۔ اور جو ایریا تھا وہ ایریا کو اتنا ڈیولپ نہیں تھا، تو اس لیے یہ تھوڑا سا ہارٹ بریکنگ مومنٹ بھی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ بھی ہو رہا تھا۔ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ بھی ہو رہا تھا، ڈیولپنگ بھی مطلب بہت کچھ ان کو فائدہ بھی مل رہا تھا۔ تو اس کے بعد اس کمپنی کو 1952 میں مطلب فاؤنڈ کیا گیا تھا، یعنی 1952 میں ایک کمپنی بنی تھی، اور 1998 میں یہ کمپنی 2 ملین سبسکرائبرز کی جو ہے وہ مالک بن گئی تھی۔ مطلب انہوں نے 2 ملین سبسکرائبر تک یہ پہنچ گئی تھی۔ اچھی خاصی سکسیسفل کمپنیز میں سے ایک کمپنی ہے یہ، اس کا سکسیسفل کمپنیز میں سے ایک کمپنی میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس کمپنی کو انرون سے کافی کنیکٹ کیا جاتا ہے، کافی اس کو ملایا جاتا ہے کچھ بیسس پہ، وہ آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گی۔ اس کے بعد یہاں پہ آ جاتا ہے کہ 2002 میں یہ کمپنی بینکرپٹ ہو گئی تھی۔ اتنا پیسہ، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود 2002 میں کمپنی بینکرپٹ ہو گئی تھی۔ انویسٹیگیشن کی تو پتہ چلا کہ $2.3 بلین، اچھی خاصی ہیوج اماؤنٹ ہے۔ اس پہ الزام لگا تھا $2.3 بلین کا، کہ انہوں نے اپنے پرسنل یوز کے لیے کمپنی میں سے $2.3 بلین جو ہیں وہ نکالیں۔ اور جب انویسٹیگیشن کی تو پتہ چلا کہ بالکل ایسا ہی تھا، انہوں نے $2.3 بلین اپنی کمپنی سے لیے تھے، ایڈلفیا کمیونیکیشن سے۔ اور 3 بڑے اہم کردار اس کمپنی کے جو تھے وہ جان تھا، مطلب کچھ ٹائم بعد اس گس کی ڈیتھ ہو چکی تھی، تو جان، ٹیموٹی اینڈ مائیکل۔ جان جو ہے فادر تھا، وہ CEO تھا، جو دوسرا تھا ان کا بیٹا ٹیموٹی وہ تھا CFO تھا، اور جو دوسرا ان کا بیٹا تھا مائیکل، وہ تھا ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ۔ اور جان کے یہ 2 بیٹے تھے۔ اور اس کے بعد جب ان لوگوں کے بارے میں انویسٹیگیٹ کیا گیا تو پتہ چلا کہ $2.3 بلین جو ہے انہوں نے اس لیے نکالے تھے کیونکہ ان کو پرسنل یوز کے لیے چاہیے تھے، پرسنل لگژریز کے لیے انہوں نے یہ پیسے جو ہیں وہ استعمال کیے تھے، اور مینیپولیٹ کیا تھا ان کو اکاؤنٹنگ بک میں یا بک کیپنگ کے اندر ان کو مینیپولیٹ کیا گیا تھا ایز دیئر شیئرس، اور ایز دیئر ان ٹرمز آف دیئر پروفٹ۔ انہوں نے اس بات کو وہاں پہ ایسے لکھ دیا گیا تھا، مینیپولیٹ کیا تھا انہوں نے اسٹاک پرائسز میں، ان سب جگہوں پہ انہوں نے مینیپولیٹ کیا گیا تھا، اور کچھ جگہوں پہ انہوں نے انفلیشن کو اور اسٹاک پرائسز کو میٹ اپ کرنے کے لیے بھی انہوں نے تھوڑی بہت انالیسز کی اور چینجنگ کی تھی۔ اور انہوں نے اپنی کمپنی کے اندر مزید کیا کیا تھا کہ انہوں نے ان لوگوں نے مزید اپنی کمپنی کے اندر یہ کیا تھا کہ انہوں نے اپنی کمپنی کے ساتھ پرائیویٹ پارٹنرشپ سٹارٹ کر دی تھی، اور ایڈلفیا کے نام سے پرائیویٹ پارٹنرشپ کر دی تھی سٹارٹ، تاکہ اپنے فنڈز ٹرانسفر کر سکیں، اسکیم وغیرہ یہ ساری بنا سکیں۔ اس کے بعد جب ان کے یہ تمام راز کھلے تو 2002 میں کمپنی بینکرپٹ ہو گئی تھی، اور اس کمپنی پہ سیز کر دیا گیا تھا اس کمپنی کو کہ یہ مزید کوئی بزنس نہیں کر سکتی۔ اور اس کے بعد اگر ہم کانسیکوینسز دیکھیں تو ایڈلفیا بینکرپٹ ہوئی تھی 2002 میں، لیکن لیگل ایکشن لیے گئے تھے ان کی پوری فیملی کے خلاف، اور ایک اور جو کانسیکوینس فل اپ کرنا پڑا تھا وہ شیئر ہولڈر اور امپلائر کو کرنا پڑا تھا اس ٹائم پہ، کیونکہ کافی زیادہ بڑا یہ لاس تھا۔
لیکن زیادہ دیر تک کے لیے نہیں، کیونکہ جان ریگاس کی جو کمپنی تھی اس کو سیل کر دیا گیا تھا، اور اس سے جتنے 17.6 بلین جو ڈالر تھا وہ کیش تھا، وہ شیئر ہولڈرز کو اور کریڈیٹرز کو 15 بلین ڈالرز سینڈ کر دیے گئے تھے کریڈیٹرز کو، اور 17.6 بلین ٹوٹل تھا، تو جو بچی بقیہ اماؤنٹ تھی وہ شیئر ہولڈرز کو اور باقی ان چیزوں کو دے دیے گئے تھے۔ جان کو سزا ہوئی تھی 15 سال کی، اور ان کے بیٹے کو، دونوں بیٹوں کو سزا ہوئی تھی 20 سال کی۔ اور انرون کے کیس کے واقعے کے بعد یہ سب سے بڑی اور سب سے بڑی ہارش سزا تھی جو کہ گورنمنٹ نے دی تھی کس طرح سے کسی کو۔ اور یہ انرون کا کیس 2002 میں اس طرح سے پتہ چلا تھا اس کی حقیقت کے بارے میں، اور ایک یہی وجہ بھی تھی انرون کے کیس کی وجہ سے، کیونکہ کچھ کیسز آ گئے تھے ٹرانسپیرنسی کے، اور باقی جو کیسز آ گئے تھے، کیسز جب امپلیمنٹ کیے گئے، جب چیکنگ وغیرہ ہونے لگ گئی، تو 2002 میں ایک کمپنی اس طرح سے پکڑی گئی، ان لوگوں کا جو فراڈ تھا وہ پکڑ میں آ گیا۔ تو انرون کے کیس کو اس لیے بھی زیادہ جو ہے نا کنیکٹ کیا جاتا ہے، ریلیشن شپ بلڈ کیا جاتا ہے کہ مطلب اس طرح کی جو فراڈ جو انرون نے کیا تھا، ایک قسم کا اسی طرح کا فراڈ انہوں نے بھی کیا۔ انہوں نے اپنے جھوٹ بولا کہ ان کے پاس اتنا پروفٹ ہے، سب کچھ فراڈ تھا، سب کچھ فیک تھا، سب کچھ جھوٹ تھا، جیسا انرون نے کیا تھا، اور یہ سزا ہوئی۔ اس کے بعد جو ہم نے سبق سیکھا ان کیسز کی بدولت وہ یہ ہے کہ امپلیمنٹ کرنا ہے ہر لاء کو جو گورنمنٹ نے بنایا، کسی لاء کو ہلکا نہیں لینا، ہر لاء کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اور ٹرانسپیرنسی کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہونے کی ضرورت ہے، اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں حقیقت جاننا، ساری چیزیں چیک کرنا، آڈیٹنگ وغیرہ کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور انٹرنل کنٹرول، یعنی تاکہ یہ انٹرنل پرائیویٹ ریلیشن شپ جیسے پارٹنرشپ جو انہوں نے بلڈ کی تھی ڈیلفیا کے اندر، وہ ویسی پارٹنرشپ، ویسا کچھ بھی جو ہے وہ بلٹ اپ نہ ہو سکے، تو انٹرنل کنٹرول بھی افیکٹو ہونے چاہیے۔ لاز جو کہ بریک ہوئے تھے وہ ٹرانسپیرنسی کے، اکاؤنٹیبلٹی کے تھے ڈیفینیٹلی، اور اس کے بعد جن لاز کے اوپر توجہ کی گئی تھی وہ تھا جی ریگولیرٹی، کارپوریٹ گورننس گائیڈ لائن کے بارے میں، ریفارم ان اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس کو اپروو کیا گیا تھا، مطلب زیادہ بڑھایا گیا تھا، اسٹرکٹ کیا گیا تھا، پینالٹیز زیادہ کر دی گئی تھیں، اور کارپوریٹ جو فراڈ اور ان کی پینالٹیز، ایک تو یہ کہ جیل بھی ہو، دوسرا یہ کہ آپ نے مانیٹری لیول پہ بھی آپ نے ان کو پینالٹی دینی ہے، اور تھرڈ یہ کہ کارپوریٹ رسپانسبلٹی اور ایتھکس یعنی کہ کمپنی کو اس بات میں سبمرج کر دیا گیا تھا، الجھا دیا گیا تھا کہ وہ ایتھکس کے جو رولز ہیں، راز ایلیگیشنز ہیں، وہ لگائیں اپنی کمپنی میں اور اس کو فالو بھی کریں۔